دعا دروازہ کھولو۔ زیان اندر آیا تو اسے کہیں بھی دعا نظر نہ آئی۔ آنکھیں مونتے اپنا غصہ کنٹرول کرتے وہ اس روم کی جانب بڑھا جو لاک تھا اور اسے پکارا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ دعا اوپن دا ڈور۔ زیان نے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ یوں روٹ کے دروازہ بند کر گئی تھی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو ورنہ۔ زیان نے دھمکی دی لیکن جواب نہ آیا۔ زیان کو فکر ہوئی، فوراً دوسرے روم میں گیا اور کبٹ سے کیز نکال باہر آیا۔ اس کے سامنے عفان کا چہرہ لہرایا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ اب مزید کسی کو نہیں کھول سکتا تھا۔ کیز سے دروازہ کھولتے اس کے ہاتھ لرزے اور دروازہ کھولا۔ وہ فوراً اندر داخل ہوا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو وہ سامنے بیڈ کے پاس بیٹھی آنسو بہاتی نظر آئی۔ اس کا دھیان زیان پہ نہ تھا۔ اسے صحیح سلامت دیکھ زیان نے گہرا سانس لیتے آنکھیں ایک لمحے کے لیے موندی اور اگلے پل غصے سے اس کی طرف بڑھا اور بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ وہ جو مزے سے رونے کا شغل فرما رہی تھی، زیان کو کھینچ کے کھڑا کرنے پہ بری طرح چونکی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کتنی دیر سے کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو، سنائی نہیں دیا کیا؟ جارحانہ تیور دیکھتے دعا کے خاموش آنسو بہے۔ اپنی بازو چھڑانی چاہی لیکن پکڑ اور سخت ہو گئی۔ آئندہ اگر اس طرح کیا میں کیا کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ زیان نے اسے چھوڑا اور سائیڈ پہ ہوتا بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ دعا کو اس کی حالت ٹھیک نہ لگی۔ شاید زیادہ ہو گیا۔ مجھے زیان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور دھیرے سے چلتی اس کے پاس آئی۔ اس کی بازو پکڑنا چاہا لیکن زیان نے جھٹکے سے اپنی بازو چھڑائی۔ آنسو پھر سے بہنے کو تیار تھے۔ دعا نے پھر سے بازو سے پکڑا۔ زیان نے پھر سے اس کا ہاتھ جھٹکا لیکن اب کی بار نرمی تھی لیکن اس کی طرف دیکھا بھی نہ۔ وہ بچپن سے ہی ایسی تھی، اپنی غلطی ہوتی تو آ کے اس کا بازو پکڑتی اور کھینچتی، منہ سے کبھی نہیں بولتی تھی۔ خاموش بہتے آنسوؤں سے ایک بار پھر زیان کا بازو پکڑا۔ اب کی بار وہ جھٹک نہ سکا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے اس کے سامنے آئی۔ زیان اسے دیکھنے سے باز ہی تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے آنسو اسے کمزور کر دیں گے اور وہ پھر سے دوبارہ ایسا کرے گی، لیکن ابھی نہ سمجھایا اور ایکشن لیا تو اسے پتہ تھا ساری زندگی وہ ایسے ہی کرے گی، دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گی، جو زیان تو کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ سوری، بالآخر روتے ہوئے بولی۔ یہی ایک لمحہ زیان کو پگھلا گیا۔ اسے دیکھتے پیار سے آنسو صاف کیے اور اپنے سینے سے لگایا۔ آئندہ ایسا بھول کے بھی مت کرنا۔ زین کرخ لہجے میں نم ہوا۔ کبھی نہیں کروں گی، لیکن آپ بھی وعدہ کریں مجھے کبھی نہیں ڈانٹیں گے۔ سر اٹھا کے بچوں کی طرح کہتی وہ زیان کو اپنے دل کے بہت قریب لگی۔ نہیں ڈانٹوں گا۔ زین نے اسے کھینچ کے واپس سینے سے لگایا تو وہ مسکرا دی۔ آپ پروفیسر ہو، یہ بات آپ نے کیوں چھپائی؟ اب کی بار بہت آرام اور نارمل انداز سے پوچھا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ زیان نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ یہ بات گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ زیان اب کی سنجیدگی سے بولا۔ لیکن کیوں؟ وہ الجھی۔ وقت آنے پہ بتا دوں گا، بس یہ جان لو یہ ہمارا سیکرٹ ہے۔ بیٹر ہسبینڈ اینڈ وائف۔ زیان نے اسے اعتماد میں لیا۔ اوکے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور یونی میں یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں۔ کیوں؟ وہ جو دوبارہ اس کے سینے پہ سر رکھنے لگی تھی، اس کی بات پہ فوراً سر اٹھاتے جارحانہ تیور لیے بولی، یہ بھی سیکرٹ ہے؟ کان میں سرگوشی کی۔ دعا اسے نظروں کے ذریعے جانچنے لگی۔ کہیں آپ کوئی
ایجنٹ، یہ راز وطن کی امانت ہوتے ہیں۔ دعا: امید کرتا ہوں مزید کچھ نہیں پوچھو گی۔ ضیان نے اسے قریب کرتے کان میں سرگوشی کی۔ ضیان کا لہجہ بتا رہا تھا وہ پکا محب وطن ہے۔ دعا کی آنکھیں پھر سے جلملا اٹھی، اسے اپنے شوہر پہ بے پناہ فخر ہوا۔ اسے اب اسے یاد آیا کیوں جب بھی ضیان اس سے ملتا تو چہرہ ڈھانپنے والی کیپ پہنتا۔ وہ ایک دو بار پوچھ چکی تھی لیکن وہ ٹال گیا تھا، یہاں تک کہ آج نہ ہی اس نے اسے یونی چھوڑا اور نہ ہی اسے یونی لینے آیا۔ البتہ ڈرائیور اور گاڑی بھیج دی، اور اس بات پہ بھی دعا کو زیادہ غصہ آیا ہوا تھا اور آج خود سے شرمندگی ہوئی جو اپنے شوہر کو غلط سمجھا۔ آئس کریم کھانے چلیں؟ ضیان نے اس کا دھیان ہٹایا، ورنہ وہ جانتا تھا وہ اس بات کے زیر اثر رہے گی۔ آپ لے کے جائیں گے؟ دعا نے حیرت سے پوچھا۔ ضیان نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا، رات کے 8 بج رہے تھے۔ اپنا مخصوص ماسک پہنا اور اس سے لیے باہر گیراج میں آیا اور اپنی ہیوی بائک نکالی۔ ضیان: میں اس پہ کیسے بیٹھوں؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ دعا گھبرائی: ایسے ہی ڈر لگتا ہے، ضیان شاہ کی بیوی ہو، چلو بیٹھو۔ ضیان نے خود ہیلمٹ پہنا اور اسے بھی دیا۔ مجھے آئس کریم نہیں کھانی۔ دعا ابھی بھی گھبرا رہی تھی۔ ایک گڈ نیوز ہے، ضیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ آپ پاپا بننے والے ہیں؟ دعا کی جلدی میں زبان پھسلی تو ضیان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ بیوی اگر موقع فراہم کرے گی تو وہ بھی بن جائیں گے۔ ضیان کے معنی خیز بات پہ دعا بلش کرنے لگی اور خاموشی سے ہیلمٹ پہنتی اس کی بائک پہ بیٹھی۔ دنیا کس کے پکڑو، ضیان نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا اور بائک سٹارٹ کی۔ گراج سے باہر نکالتے بائک ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ جتنی دیر وہ بائک پہ رہے دعا نے ہنسی روکی رکھی۔ آئس کریم شاپ کی بات نے روکی، اس بت بنی دعا کو دیکھا۔ ہوش میں آ جاؤ دنیا، اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجاتا وہ آئس کریم لینے شاپ پہ گیا اور وہ 2 منٹ میں ہی واپس لوٹ آیا۔ آپ گڈ نیوز کا بتا رہے تھے، آئس کریم کا بائٹ لیتے بولی۔ ضیان پھر مسکرایا۔ مما کا فون آیا تھا، اس جمعے کو عین بھابھی اور فارس بھائی کی شادی ہے۔ واٹ؟ کیا واقعی؟ دعا اونچی آواز میں بولی۔ آہستہ یار، ضیان نے کان پہ ہاتھ مارا۔ نہیں، میرا مطلب آپی کی رخصتی۔ دعا نے خوشی سے بولے ہی نہیں جا رہا تھا۔ جی وہی کہا میں نے، اور جمعہ تو وہ 2 دن بعد ہے، اور ہم کب جائیں گے؟ دعا کو جانے کی جلدی ہوئی۔ مسٹر دعا، ضیان آپ کو آئے ابھی دن ہی کیا ہوئے ہیں، کیا واپس جانے کی بات کر رہے ہیں؟ ضیان نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ ضیان شاہ کوئی بات نہیں، پروفیسر جان پہچان والا بندہ ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ آنکھ ونگ کرتے دعا نے مسکراتے ہوئے کہا تو ضیان بھی کھل کے مسکرایا۔ آج رخصتی تھی اور ابرار بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ وہ مزید باپ پہ بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب تم سب کو پتہ ہے نا کیا کرنا ہے؟ ابرار باپ کو بتائے بنا اب اپنی ہی پلاننگ کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ اب کی بار عین کو ہی غائب کر دینا تھا، اور اس کے پیچھے اس کا شیطانی دماغ بہت بڑی اسکیم بنا کے بیٹھا تھا۔ یس سر، سب نے یکجان ہو کے کہا۔ مجھے وہ یہاں چاہیے 1 گھنٹے کے اندر، اب جاؤ اور کام پہ لگو۔ کہتے ہی ابرار نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف فاریہ تھی جو اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ہاں بھائی، کام ہو گیا ہے؟ دھیرے سے پوچھا۔
ہاں تم بتاؤ وہاں کیا سچویشن ہے؟ دلہن بالکل تیار ہے اور گاڑی کا ویٹ ہو رہا ہے۔ فاریہ بول بال کے زبردستی عین کو اپنے ساتھ اپنی دوست کے گھر لائی تھی جس نے پارلر کا کورس کیا ہوا تھا۔ خود بھی وہیں تیار ہوئی اور عین کو بھی وہیں تیار کروایا۔ وہ جو دل تھامے دلہن بنی بیٹھی تھی، فارس شاہ کے ڈر سے اس کا آدھا خون سوکھ گیا تھا۔ اسے یہ خبر ہی نہ ہوئی کہ اس کی بہن، اس کی کزن اس کے لیے کون سا گڑھا کھود رہی ہے۔ السلام علیکم زیان اور دعا ایک ساتھ گھر داخل ہوئے۔ بہت کوشش کے باوجود بھی انہیں چھٹی نہ ملی، پہلے ہی آ سکے اور اب بھی وہ صرف 2 دن کی۔ وعلیکم السلام، اللہ کا چلو آ جاؤ جلدی سے اور تیار ہو جاؤ۔ ماریہ شاہ نے انہیں دیکھتے فوراً کہا، تیار بعد میں، پہلے آپی سے ملنا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ دعا نے چیختے ہوئے کہا۔ زیان مسکراتے ہوئے الماس بیگم سے ملنے ان کے روم کی طرف بڑھا۔ وہ تو پارلر گئی ہیں، آتی ہوں گی، تم تیار ہو جاؤ۔ ماریہ شاہ کا لہجہ جہاں لڑکھڑایا وہیں انہی قدموں پہ زیان بھی پلٹا۔ کس کے ساتھ؟ دعا کو کچھ صحیح نہ لگا۔ عین آج تک کبھی پارلر نہیں گئی تھی، وہ اکیلے بھی کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، تو آج گئی وہ بھی پارلر۔ وہ ہے نا محلے میں ہی، فاریہ کی دوست کا، وہی لے کے۔ مما کون سے محلے میں؟ اور آپ نے کیسے جانے دیا آپی کو اس کے ساتھ؟ آپ کو؟ دعا نے فوراً بات کاٹی۔ اسے فاریہ سے ہمیشہ نیگیٹو والی بو آتی تھی۔ دعا اور زیان کو یہ فیملی شروع سے ہی پسند نہیں تھی۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، وہ بھی بیٹی ہے اس گھر کی، ہم اعتبار نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ماریہ شاہ نے پیار سے سمجھایا۔ آپ فون کریں اور ایڈریس لیں۔ دعا نے فون ماریہ شاہ کو دیتے اجلت سے کہا، ارے بیٹا آنے والی ہوں گی، چچی جان آپ فون ملائیں اور پوچھیں کہاں ہیں وہ، ہم جاتے ہیں لینے ابھی۔ زیان نے بھی دعا کی سائیڈ لیتے سنجیدگی سے کہا تو ماریہ شاہ اسپات میں سر ہلاتی کال ملانے لگی۔ کال جا رہی تھی لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ 1 بار 2 بار 3 بار کال جا رہی تھی لیکن کوئی بھی اٹھا نہیں رہا تھا۔ مما آپ کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ دعا کا لہجہ بھی نم ہوا اور دل بھی بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ ماریہ شاہ منہ پہ ہاتھ رکھے اپنے آنسو ضبط کرنے لگی۔ پلیز پریشان نہ ہو چچی جان، یہ بتائیں انہیں گئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ شاید 2 گھنٹے۔ ماریہ شاہ بمشکل زیان کی بات کا جواب دے پائی۔ زیان نے فارس کو کال ملائی، اس کے نمبر پہ بھی کال جا رہی تھی لیکن وہ بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں بھائی کو دیکھتا ہوں، زیان کہتے کال ملاتا اوپر گیا۔ مما اگر آپی کے ساتھ کچھ بھی برا، اللہ کا واسطہ ہے ایسا کچھ مت کہو۔ بابا کہاں ہیں؟ دعا نے آنسو صاف کرتے فراز شاہ کا پوچھا۔ گھر میں کسی کو نہیں پتہ عین کے فاریہ کے ساتھ جانے کا؟ ایک اور بم پھوڑا۔ دعا نے حیرانگی سے ماں کو دیکھا۔ مما آپ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی ہیں؟ فارس بھائی اپنے روم میں نہیں ہیں، زیان بھی وہاں پہنچا اور پریشان تھا۔ اب کیا ہوگا؟ آپی کو کچھ نہ جائے۔ دعا نے بمشکل خود پہ قابو کیا ہوا تھا۔ دلاور شاہ اور فراز شاہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ دعا کی بات انہوں نے بھی سن لی۔ کیا ہوا عین کو؟ فرز شاہ نے پوچھا تو تینوں کی نظریں بیک وقت ان پہ اٹھی۔ اور کتنی دیر ہے فاریہ؟ گھر کب آئے گی؟ ہم تھک گئے ہیں۔ عین جو گھونگھٹ نکالے فاریہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی اکتا کے بولی، جبکہ فاریہ نے منہ بنایا اور مسلسل موبائل پہ ابرار سے رابطے میں تھی، اور اس وقت وہ عین کو لیے ابرار کے بتائے ایڈریس پہ لے کے جا رہی تھی۔ اس کے بھیجے ہوئے
ڈرائیور کے ساتھ، جبکہ اپنی گاڑی کو وہ آدھے راستے سے واپس بھجوا چکی تھی کیونکہ وہ راستے میں ہی خراب ہو گئی تھی، اور خود عین کو لیے وہ ٹیکسی کروا کے اپنی دوست کے گھر پہنچی تھی۔ بس میری جان پہنچ گئی ہے۔ گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ عین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کے حواسوں پہ بس فارس چھایا ہوا تھا اور بار بار آنکھوں کے آگے اس کا غسیلا چہرہ آ رہا تھا۔ فاریہ اسے لیے اندر بڑی، وہ بمشکل چل رہی تھی۔ اسے اتنا بڑا گھونگھٹ اڑا ہوا تھا کہ اسے راستہ بھی بمشکل ہی نظر آ رہا تھا۔ فاریہ پلیز ہمیں ہمارے روم میں لے جاؤ۔ عین کی فرمائش پہ فاریہ طنزیہ ہنسی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، لیکن پہلے گھر کا دیدار تو کر لو، کہتے ساتھ ہی فاریہ نے اس کا گھونگھٹ ہٹایا، لیکن گھونگھٹ ہٹاتے ہی تمام لائٹس آف ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ مما کوئی ہے؟ عین کا دل کسی انہونی کے خیال سے لرزا۔ مما! عین نے آواز لگائی کہ سامنے ہی ایک شخص لائٹ آن کرتے اس کے پاس آیا۔ عین نے لائٹر کی روشنی میں بھی ایک لمحے میں اس کو پہچان لیا۔ ڈیول! وعلیکم السلام۔ ٹو آور ہوم سویٹ ہوم، ابرار کے کہتے ہی ساری لائٹس آن ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھا۔ عین نے اپنے دیکھا اور اس کا گھر نہیں، کوئی اور جگہ تھی۔ ابرار اس کے سجے سنورے روپ کو بہت سے بے باکی سے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم یہاں کیسے؟ عین کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ جانے من کیا قسمت پائی ہے تم نے؟ مہندی عفان کے نام کی، نکاح فارس کے ساتھ، اور گڈ نائٹ اور گولڈن نائٹ میرے ساتھ۔ وہ بہت قریب آ گیا تھا۔ عین ایک ایک قدم لیتی پیچھے ہوئی۔ وہ ڈر رہی تھی اس کے اندازے سے، لیکن وہ ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ آپ ہمیں گھر چھوڑ آئیں، سب انتظار۔ وہ خود کو حوصلہ دیتی بولی تو ابرار کا دماغ گھوما۔ خبردار جو گھر کا نام بھی لیا تو۔ وہ زوردار آواز میں دھاڑا کہ عین سہم کے ایک اور قدم پیچھے لے گئی۔ اب سے یہی تمہارا گھر ہے اور تم میری، صرف میری۔ ابرار شاکی۔ ابرار بہت اونچی آواز میں کہا۔ عین کو کوئی لگا، اپنے ارد گرد دیکھا، باہر جانے کا راستہ اسے نظر آ گیا۔ وہ پیچھے مڑی، سر پر باہر دروازے کی طرف بھاگی، لیکن ابرار نے فوراً اسے جا لیا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ کہاں جانے من، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آؤ اندر، چلو تمہیں ہمارا بیڈ روم دکھاتا ہوں۔ ابرار نے پکڑے زبردستی اندر کی طرف لے کے جانے لگا۔ چھوڑیں ہمارا ہاتھ، آپ گندے ہیں، چھوڑیں ہمیں۔ عین نے بہت کوشش کی کہ اپنا آپ چھڑانے کی، اور اس دوران اس کا کامدار دوپٹہ اس کے سر سے اتر کے زمین بوس ہوا۔ عین لرزتی ہی گر گئی، لیکن وہ نازک اندام کہاں اس کے جنگل سے نکل پاتی۔ روتی اور چلاتی رو گئی۔ اسی روم میں ایک لمحے کو عین کو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پورا روم ڈیکوریٹ تھا، ہر طرف پھول ہی پھول تھے، اور ان پھولوں میں عین بھی ایک پھول ہی لگ رہی تھی۔ ہمیں گھر، پلیز ہمیں گھر جانا ہے۔ وہ بچوں کی طرح رو پڑی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے ہینڈل کرے۔ چپ، ایک دم چپ، اب یہی تمہارا گھر ہے۔ مجھے نہیں آتی ایک بات۔ ابرار نے اسے گردن کے پیچھے سے پکڑ اس کے بالوں کا جوڑا کھولا۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ شدت دل سے اپنی موت کی دعا مانگی تھی اس نے۔ اب اگر تم نے رونا بند نہیں کیا تو بہت برا حال کروں گا۔ ابرار اس کے مسلسل رونے سے تنگ پڑ گیا تھا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے عین کو بستر پہ دھکا دیا اور اوندے منہ بستر پہ گری۔
لیکن فوراً سیدھی ہوتی پیچھے ہٹی، بار بار اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے مکارانہ ہنسا بس نہیں چل رہا تھا، وہ یا تو خود غائب ہو جائے یا ابرار کو کر دے۔ وہ زوردار کہا لگاتا اس کی جانب بڑھا۔ میں نے پوچھا این کہاں ہے؟ ماریہ؟ فراز شاہ کی آواز اونچی ہوئی۔ ماریہ شاہ کا سر جھک گیا۔ ضیاء نے انہیں مختصر ساری بات بتا دی جس نے ان کو مزید غصہ آیا۔ الماس بیگم بھی شور سن کے باہر آ چکی تھی، دردانہ بیگم سب سن چکی تھی اور پریشان حال کھڑی تھی۔ وہ کافی دیر سے کبیر شاہ اور فاریہ کو کال کر رہی تھی لیکن کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ حد ہو گئی نا، مجھے یہاں ان کے ظلم سہنے کے لیے چھوڑ گئے، مجھے بھی لے جاتے جہاں خود گئے ہیں۔ زیر لب بڑبڑاتی وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اللہ خیر کرے ماریہ، اتنی بڑی لاپرواہی آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ مس بیگم نے ناراضگی سے کہا۔ ماریہ شاہ کے اس بہیو چلے آج اپنی بیٹی کو خود مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ دردانہ آنٹی وہ کہاں ہے؟ انہیں پتہ ہوگا۔ ضیاء نے فوراً کہا تو سب نے ہاں میں ہاں ملائی اور دردانہ کے روم کی جانب بڑھے لیکن انہوں نے اندر سے لاک لگایا ہوا تھا۔ دردانہ دروازہ کھولو، الماس بیگم نے آواز دی لیکن وہ ڈر کے مارے بستر میں دبک کے بیٹھی تھی اور دروازے پہ بالکل توجہ نہ دے رہی تھی۔ اف، اس قدر مکمل اور معصوم حسن آج تک نہیں دیکھا۔ آج فرصت سے دیکھوں گا اپنی محبوبہ کو۔ وہ بنا نشے کے سرور میں خود کو محسوس کر رہا تھا۔ خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں مار ڈالیں گے آپ کو یا خود کو۔ کھوکھلی دھمکی نہیں جس پہ ابرار شاہ کھل کے ہنسا اور عین اپنی بے بسی پہ آنسو ہی بہاتی رہ گئی۔ مما مما کہاں ہو سب؟ ابھی وہ مزید دروازہ بجاتی کہ باہر سے آواز آئی، یہ تو فاریہ کی آواز ہے۔ الماس بیگم کے کہنے پہ سب نیچے بھاگے۔ آنٹی، فاریہ روتی ہوئی ماریہ شاہ کے پاس گئی۔ آنٹی، این کو بچا لیں پلیز۔ وہ روئے جا رہی تھی، اس کے ماتھے پہ خون بہہ رہا تھا۔ بکواس بند کرو اور بتاؤ آپی کہاں ہے؟ دعا کو اس کے آنسو جھوٹ لگے۔ وہ کچھ گنڈوں نے ہم پر حملہ کر دیا، مجھے زخمی کیا، یہ دیکھیں۔ اپنے ماتھے کی طرف ہاتھ کرتی وہ سب کو دکھا رہی تھی۔ کون گنڈے؟ ضیاء کو اس کی باتوں پہ غصہ آیا۔ نہیں جانتی لیکن وہ عین کو لے گئے۔ روتے ہوئے بات مکمل کی تو فراز شاہ ایک دم سے پاس پڑی کرسی پہ گر سے گئے۔